السلام علیکم۔ اگر آپ نے میرے چینل سٹوریز ہب کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو میری ہر کہانی سب سے پہلے مل سکے۔ عمر کا یہ روز کا کام تھا کہ وہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد صبح کی سیر کے لیے جنگل میں آ جاتا تھا اور کافی دیر جنگل کی سیر کرنے کے بعد واپس اپنے گھر آ جاتا تھا۔ اس وقت بھی عمر اپنے گھوڑے پر سوار جنگل کی سیر کر کے واپس اپنے گھر کی طرف لوٹ رہا تھا کہ مشرق سے سورج طلوع ہو چکا تھا، جس کی روشنی آہستہ آہستہ پھیلتی جا رہی تھی۔ عمر اپنی ہی دھن میں آگے جا رہا تھا کہ یکدم اس کی نظر ایک درخت کے قریب اوندھے منہ لیٹے ہوئے آدمی پر پڑی تو عمر نے اپنے گھوڑے کو رکنے کا اشارہ کیا۔ گھوڑے کے رکتے ہی عمر نیچے اتر آیا اور اس درخت کی طرف بڑھنے لگا جس کے نیچے وہ آدمی لیٹا ہوا تھا۔ قریب جا کر عمر نے اسے سیدھا کیا تو اگلے ہی لمحے وہ حیران رہ گیا۔ وہ آدمی بوڑھا اور بہت زخمی تھا۔ اس کے سر سے خون بہہ کر اس کے چہرے پر جم چکا تھا۔ وہ زخمی ہونے کی وجہ سے تڑپ رہا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں کھول کر عمر کی طرف دیکھا۔ عمر نے اسے سہارا دے کر بٹھایا اور اپنی زنبیل سے کپڑا نکال کر اس بوڑھے کے منہ سے خون صاف کیا اور پھر مرہم پٹی لگا دی۔ عمر نے اسے پوچھا، بابا تم کون ہو اور تمہاری ایسی حالت کس نے کی؟ بوڑھے نے خوف زدہ ہوتے ہوئے کہا، مجھے ان بھیانک چڑیلوں نے زخمی کیا ہے جو ابھی یہاں کھڑی تھیں۔ چڑیلوں کا سن کر عمر حیران ہو گیا۔ اس نے بھی ادھر ادھر دیکھا لیکن اسے اس جگہ کوئی چڑیل دکھائی نہ دی۔ تو عمر نے بوڑھے آدمی کو دیکھتے ہوئے کہا، یہاں تو کوئی چڑیل دکھائی نہیں دے رہی بابا۔ بوڑھے آدمی نے ایک بار پھر خوفزدہ ہو کر کہا، وہ تینوں چڑیلیں ابھی یہاں کھڑی تھیں، تم یہاں سے چلے جاؤ ورنہ وہ تمہیں بھی نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ عمر نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، وہ چڑیلیں میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، تم مجھے بتاؤ وہ چڑیلیں کون ہیں بابا اور انہوں نے تمہیں کیوں زخمی کیا ہے؟ پریشان مت ہو، میں تمہارا دوست ہوں، ہو سکا تو میں تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ بوڑھا آدمی تھوڑی دیر اسے پریشانی سے دیکھتا رہا، پھر تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا، وہ چڑیلیں بہت ظالم اور شیطان ہیں، انہوں نے ہماری پوری بستی کو تباہ کر ڈالا ہے۔ میرا نام ساگر ہے اور میں اپنی بستی کا سردار ہوں۔ ہماری بستی اس جنگل میں دائیں طرف ہے۔ کچھ دن پہلے 3 چڑیلیں ہماری بستی میں آ گئی تھیں اور انہوں نے ہمارے نوجوانوں کو اٹھانا شروع کر دیا۔ ہر روز وہ کسی نہ کسی نوجوان کو اٹھا لے جاتی تھیں۔ ہمارے نوجوانوں نے ان کا مقابلہ کیا اور انہیں ختم کرنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ ناکام رہے۔ میرے حکم پر بستی کے لوگ اپنی جانوں کو بچانے کے لیے جنگلوں میں جا کر چھپ گئے ہیں۔ اب وہ تینوں چڑیلیں ہمیں تلاش کرتی پھر رہی ہیں۔ اتفاق سے انہوں نے مجھے دیکھ لیا اور مجھے پکڑنے کی بہت کوشش کی لیکن میں اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنے لگا اور بھاگتے بھاگتے مجھے ایک زوردار ٹھوکر لگی جس کی وجہ سے میں ایک درخت سے ٹکر کھا کر گر گیا۔ وہ تینوں چڑیلیں ہوا میں اڑ سکتی ہیں، جسے سن کر عمر کے چہرے پر غصہ آ گیا۔ اسے ان چڑیلوں پر بہت غصہ آ رہا تھا جنہوں نے بستی کے لوگوں پر ظلم ڈھا رکھا تھا۔ عمر چونکہ ایک رحم دل اور ہمدرد انسان تھا، اس کی زیادہ کوشش ہوتی تھی کہ جہاں ظلم دیکھے تو اس کو ختم کر دے۔ عمر نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ ان چڑیلوں کا خاتمہ کر کے بستی والوں کو ان سے نجات دلائے گا۔ عمر نے پوچھا، بابا کیا تمہیں معلوم ہے وہ چڑیلیں کہاں رہتی ہیں؟ بوڑھے ساگر نے بتایا، نہیں، مگر اتنا پتا ہے کہ وہ شمال کی طرف سے آتی ہیں اور اسی طرف لوٹ جاتی ہیں۔ عمر نے غصے سے کہا، میں ان خبیث چڑیلوں کو ایسی سزا دوں گا کہ ان کی آنے والی نسلیں بھی کسی کو نقصان دینے کا سوچ نہیں سکیں گی۔ بوڑھے ساگر نے حیرانی سے کہا، کیا تم ان چڑیلوں کا مقابلہ کرو گے؟ ہاں بابا، میں ان چڑیلوں کا خاتمہ کرنے جا رہا ہوں اور جلدی ہی ان کی موت کی خبر سناؤں گا۔ مگر تم ہو کون؟ بوڑھے نے حیرانی سے پوچھا۔ میں یہ واپس آ کر بتاؤں گا کہ میں کون ہوں۔ پھر عمر نے بوڑھے ساگر سے اجازت مانگی اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ تھوڑی دور جانے کے بعد عمر گھوڑے کو روک کر نیچے اترا اور اس نے زنبیل سے سلیمانی تختی نکالی اور ان چڑیلوں کے بارے میں پوچھا۔ اسی وقت سلیمانی تختی پر جواب میں لکھے الفاظ آ گئے۔ لکھا تھا کہ جنگل کے ختم ہوتے ہی ایک پہاڑی علاقہ شروع ہوتا ہے۔ اس پہاڑی علاقے کے آخر پر ایک وادی ہے
جو چڑیلوں کی وادی کے نام سے مشہور ہے۔ وہ تینوں چڑیلیں اس وادی میں رہتی ہیں۔ عمر نے اسبات میں سر ہلا دیا اور سلیمانی تختی واپس زنبیل میں رکھ دی۔ پھر وہ گھوڑے پر سوار ہو کر اسے تیزی سے دوڑانے لگا۔ جنگل کے آخر پر پہنچ کر عمر نے اپنے گھوڑے کو وہیں چھوڑ دیا اور خود پیدل ہی پہاڑی علاقے کی طرف بڑھنے لگا۔ وہاں پر بلند و بالا پہاڑ ہی پہاڑ تھے۔ عمر کافی دیر تک پیدل ہی چلتا رہا۔ پھر کافی دیر بعد آخر وہ چڑیلوں کی وادی میں پہنچ ہی گیا۔ عمر ایک بڑی سی چٹان کے پیچھے چھپ کر چڑیلوں کی وادی کو غور سے دیکھنے لگا۔ اسے کوئی چڑیل دکھائی نہیں دے رہی تھی، لیکن دیو بہت زیادہ نظر آ رہے تھے جو ادھر ادھر پھیلے ہوئے تھے، گویا وہ وادی کی حفاظت کر رہے تھے۔ عمر وادی کے اندر جانے کی کوئی ترکیب سوچنے لگا۔ ایک ترکیب اس کے ذہن میں آتے ہی عمر نے زنبیل سے روغن عیاری نکالا اور خود کو ایک خوفناک چڑیل کی شکل میں بدلنے لگا۔ چڑیل کا بھیس بدلنے کے بعد عمر چٹان کے پیچھے سے نکلا اور وادی کی طرف جانے لگا۔ وادی میں موجود دیو اسے حیران نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ عمر ایک دیو کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ چڑیلوں کی وادی میں ملکہ چڑیل کی اجازت کے بغیر اندر آنا منع ہے؟ اس دیو نے عمر کو غصے سے دیکھتے ہوئے کہا۔ معلوم ہے بھائی دیو، میں ملکہ چڑیل کو ایک بات بتانے آئی ہوں۔ میرا نام شتوری ہے، کیا تم مجھے ملکہ چڑیل تک پہنچا دو گے؟ عمر نے زنانہ آواز میں کہا۔ کیا بات بتانا چاہتی ہو مجھے بتا دو، میں ملکہ چڑیل کو بتا دوں گا۔ میں دیو کا سردار ہوں، اس نے دیو سے کہا۔ میں کیوں بتاؤں؟ میں تو یہ بات صرف ملکہ چڑیل کو ہی بتاؤں گی تاکہ میں ان سے انعام لے سکوں۔ اور سنو، اگر تم نے مجھے ملکہ چڑیل تک نہ پہنچایا تو میں ملکہ چڑیل سے تمہاری شکایت کروں گی، پھر تم سزا لینے کے لیے تیار رہنا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اب وہ کیا کرے۔ شتوری چڑیل کو محل میں نہ پہنچایا تو وہ اسے زندہ زمین میں دفن کر دے گی۔ کس سوچ میں پڑ گئے ہو بھائی دیو؟ عمر نے اسے سوچ میں پڑے دیکھ کر کہا۔ جاؤ، ملکہ چڑیل کا محل دائیں جانب لال پہاڑ کے پاس ہے۔ سردار دیو نے ملکہ چڑیل کے محل کا پتہ بتاتے ہوئے عمر سے کہا۔ عمر نے ہاں میں سر ہلا دیا اور پھر وہ آگے بڑھنے لگا۔ وہ دل ہی دل میں بہت خوش ہو رہا تھا کہ اس نے کتنی آسانی سے سردار دیو کو الو بنا دیا ہے۔ دوسرے دیو عمر کو حیرانی سے دیکھ رہے تھے۔ عمر ان کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھتا چلا گیا۔ تینوں چڑیلوں نے اس وادی میں ٹھکانہ بنا رکھا تھا جو چڑیلوں کی وادی سے مشہور ہو چکی تھی۔ سب سے بڑی ملکہ چڑیل تھی۔ انہوں نے وادی کی حفاظت کے لیے دیو رکھے ہوئے تھے اور کوئی بھی ملکہ چڑیل کی اجازت کے بغیر اندر نہیں آ سکتی تھی۔ لال پہاڑ کے قریب جا کر عمر نے دیکھا کہ لال پہاڑ کے ساتھ ایک بڑا سا محل بنا ہوا تھا جس کا دروازہ کھلا تھا۔ عمر اندر چلا گیا۔ اسی وقت ایک موٹی کالی چڑیل کمرے سے باہر نکلی۔ اس نے جب عمر کو دیکھا تو حیران رہ گئی۔ کون ہو تم اور کس سے ملنے آئی ہو؟ اس کالی چڑیل نے حیرانی سے پوچھا۔ میرا نام شتوری چڑیل ہے اور میں ملکہ چڑیل سے ملنے آئی ہوں، عمر نے زنانہ انداز میں کہا۔ یہ سن کر کالی چڑیل نے کہا، مگر تم وادی کے اندر کیسے آئی؟ ملکہ چڑیل کی اجازت کے بغیر اندر آنے والے کو ملکہ چڑیل آگ کے کنویں میں زندہ ڈال دیتی ہے، عمر نے گھبراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ او، اب میں کیا کروں؟ میں ملکہ چڑیل کے فائدے کی بات کرنے آئی ہوں۔ اچھا سنو، میں تمہیں وہ بات بتا دیتی ہوں، تم ملکہ چڑیل کو بتا دینا۔ پھر وہ اسے ایک طرف لے گیا۔ اس نے ایک ہاتھ زنبیل میں ڈال کر بے ہوش کرنے والا سفوف نکالا۔ اس سے پہلے کہ کالی چڑیل عمر کے ساتھ کوئی بات کرتی، عمر نے پھرتی سے وہ سفوف کالی چڑیل کے ناک میں چھڑک دیا۔ اگلے ہی لمحے وہ کالی چڑیل بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ عمر اسے گھسیٹتے ہوئے ایک کمرے میں لے گیا اور اس نے زنبیل سے روغن عیاری نکالا اور خود کو اس کے بھیس میں بدل لیا اور اسے اپنے روپ میں بدل دیا۔ پھر عمرو ملکہ چڑیل کو ڈھونڈنے لگا۔ ایک کمرے میں اسے 3 چڑیلیں دکھائی دیں جو انتہائی بھیانک اور بدصورت تھیں۔ تینوں کی شکلیں بھی ایک دوسرے سے ملتی جلتی تھیں۔ ان کی عمروں میں بھی کوئی خاص فرق نہ لگتا تھا۔ یہ کالی چڑیل کہاں مر گئی؟ ابھی تک کھانا لے کر کیوں نہیں آئی؟ ایک چڑیل نے غصے سے کہا جس کا نام تارو تھا۔ اسی وقت سب سے بڑی عمر والی چڑیل نے کالی چڑیل کو آواز دی جس کا نام چارو تھا۔ عمر جو دروازے کے پاس کالی چڑیل کے بھیس میں تھا فوراً ہی اندر داخل ہو گیا۔ کہاں مر گئی تھی تم؟
کھانا لے کر کیوں نہیں آئی؟ تیسری چڑیل نے غصے بھرے لہجے میں کہا۔ عمر نے کالی چڑیل کی آواز میں گھبراتے ہوئے کہا، میں ابھی آتی ہوں۔ اور پھر وہ کمرے سے باہر آیا اور دوسرے کمرے میں چلا گیا جہاں کھانا تیار رکھا ہوا تھا۔ شاید کالی چڑیل کھانا لے جانے والی تھی۔ عمر نے زنبیل سے زہریلا سفوف نکالا اور کھانے میں ملانا شروع کر دیا کہ اسی وقت تارو چڑیل اس کے کمرے میں آ گئی۔ اس نے عمر کو کھانے میں سفوف ڈالتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ کالی چڑیل، یہ تم کھانے میں کیا ملا رہی ہو؟ تارو چڑیل نے غصے سے پوچھا۔ اس کی آواز سن کر عمر ڈر گیا اور زہریلے سفوف کی پڑیاں ہاتھ سے نکل کر زمین پر گر گئیں۔ تارو چڑیل نے آگے جا کر وہ سفوف اٹھا کر سونگھا۔ اگلے ہی لمحے وہ سفوف ناک سے ہٹایا اور خطرناک نظروں سے عمر کو گھورنے لگی۔ عمر نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ طلسم ہوش ربا کا خالص ہاضمہ چورن ہے جو میرا بھائی لایا تھا۔ اگر یہ چورن ہے تو اسے کھانے میں کیوں ملا رہی ہو؟ چورن تو کھانے کے بعد کھایا جاتا ہے۔ وہ عمر کو شک کی نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی، نہیں، یہ چورن صرف کھانے میں ملا کر کھایا جاتا ہے، عمر نے بات بناتے ہوئے کہا۔ لیکن اسی وقت چڑیل نے اسے زوردار تمانچہ مار دیا۔ عمر کو دن میں تارے نظر آنے لگے۔ تارو نے غصے سے کہا، بکواس کرتی ہو، یہ چورن نہیں، زہریلا سفوف ہے۔ اسی وقت چارو چڑیل نے اندر آتے ہوئے کہا، تارو چڑیل، کیا بات ہے؟ کیا آج کھانا نہیں ملے گا؟ چارو بہن، یہ دیکھو کالی چڑیل کے کارنامے، یہ ہمارے کھانے میں زہریلا سفوف ملا رہی تھی تاکہ ہم ختم ہو جائیں اور یہ ہمارا خزانہ لوٹ سکے۔ یہ سن کر چارو چڑیل کی آنکھوں میں حیرانی کے ساتھ غصہ پھیل گیا اور عمر کو گھورنے لگی۔ عمر خود بھی بہت پریشان ہو گیا تھا۔ واقعی وہ چڑیلیں بہت ہوشیار اور خطرناک تھیں۔ مجھے خود بھی اس پر شک ہو رہا تھا۔ لے چلو اسے، اس کا فیصلہ بہن ملکہ چڑیل ہی کرے گی۔ ملکہ چڑیل اپنے تخت پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اپنی بہنوں اور عمر کو دیکھ کر حیران ہو گئی۔ ارے، اس کالی چڑیل نے کیا کر دیا ہے؟ ملکہ چڑیل نے پوچھا۔ یہ ہمارے کھانے میں زہر ملا رہی تھی، تارو چڑیل نے عمر کو دھکا دیتے ہوئے کہا۔ اگر میں اچانک اسے نہ دیکھتی تو اس نے ہمیں مار دیا ہوتا۔ تارو چڑیل نے ملکہ چڑیل سے کہا، بدبخت، تمہاری یہ ہمت کہ تم ہمیں مارنے کا سوچو، میں تمہیں اس کی بھیانک سزا دوں گی۔ ملکہ چڑیل نے عمر کو بالوں سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کہا۔ اگلے ہی لمحے وہ حیران ہو گئی کیونکہ عمر کے بالوں کی وگ اس کے ہاتھوں میں آ گئی اور عمر کا گنجا سر نمایاں ہو گیا تھا۔ ملکہ چڑیل کے ساتھ اس کی بہنیں بھی چونک پڑی تھیں۔ عمر کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ ارے یہ کیا؟ کالی چڑیل گنجی کیسے ہو گئی؟ چارو چڑیل نے کہا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ کالی چڑیل کی شکل میں کوئی اور ہے۔ یہ سن کر ملکہ چڑیل نے غصے بھرے لہجے میں کہا، میں ابھی پتہ کرتی ہوں کہ یہ کون ہے۔ پھر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ عمر کو سمجھ آ گیا کہ ملکہ چڑیل جادو کی بدولت اس کے بارے میں معلوم کرنا چاہتی تھی۔ اس لیے اس نے پھرتی سے زنبیل سے تلوار حیدری نکالی اور ملکہ چڑیل کی طرف بڑھنے لگا۔ لیکن اگلے ہی لمحے وہ زوردار دھکا لگنے کی وجہ سے منہ کے بل زمین پر گر گیا۔ تارو چڑیل نے اسے تلوار نکالتے دیکھ لیا تھا۔ عمر تیزی کے ساتھ کھڑا ہوا۔ تارو اور چارو چڑیل نے آگے جا کر عمر کو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن اسی وقت عمر نے ان کے قریب آنے پر تلوار گھما دی، مگر اس کا حملہ ناکام رہا کیونکہ دونوں بہنوں نے تیزی کے ساتھ خود کو بچا لیا۔ اسی دوران ملکہ کی آنکھیں کھل گئیں اور وہ عمر کو خوفناک آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ پھر ملکہ چڑیل نے تارو اور چاروں چڑیلوں سے کہا، پکڑ لو اسے، یہ کالی چڑیل کی شکل میں جادوگروں کا دشمن عمر ہے۔ دونوں بہنیں عمر کا سن کر حیران رہ گئیں۔ اگلے ہی لمحے وہ عمر کو پکڑنے کے لیے اس کی طرف گئیں، لیکن اس دوران عمر نے زنبیل سے سلیمانی چادر نکال کر اپنے اوپر اوڑھ لی تھی، جس کی وجہ سے وہ ان کو دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اوہ نہیں، یہ عمر کہاں چلا گیا؟ ملکہ چڑیل نے چلاتے ہوئے کہا، نکلو یہاں سے، وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور وہ تینوں بھی دھواں بن کر غائب ہو گئیں۔ عمر نے زنبیل سے سلیمانی تختی نکال کر ان چڑیلوں کے بارے میں پوچھا۔ اسی وقت سلیمانی تختی پر جواب میں لکھے الفاظ آ گئے۔ لکھا تھا، وہ تینوں چڑیلیں اس سے ڈر کر وادی کی ایک غار میں چھپ گئی ہیں جس کا کوئی دروازہ بھی نہیں۔ وہ غار چڑیلوں کے محل سے تھوڑی ہی دوری پر ہے اور اس کی نشانی یہ ہے کہ غار کی دیوار پر کھوپڑی بنی ہوئی ہے۔ عمر نے سلیمانی تختی زنبیل میں رکھی اور سلیمانی چادر اوڑھ کر محل میں گھومنے لگا۔ وہاں بھی خزانہ نہ تھا۔
عمر نے اسے اپنی زنبیل میں رکھا اور محل سے باہر نکل کر اس نے سلیمانی چادر بھی زنبیل میں ڈال لی اور وہ غار کو ڈھونڈنے لگا جہاں چڑیلیں چھپ گئی تھیں۔ عمر کافی دیر تک غار کی تلاش میں رہا مگر وہ غار اسے مل ہی نہیں رہی تھی۔ اس نے تقریباً ساری وادی میں گھوم لیا تھا، ایک ایک کر کے غار کو دیکھ لیا تھا، لیکن کسی غار کی دیوار پر اسے کھوپڑی نظر نہیں آ رہی تھی۔ عمر کو ان چڑیلوں پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ پھر وہ تھک کر ایک چٹان پر جا کر بیٹھ گیا۔ عمر کو ابھی وہاں بیٹھے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ یکدم ایک پتھر عمر کی پیٹھ پر زور سے لگا اور وہ کھڑا ہو گیا۔ عمر نے دیکھا کہ کوئی آسمان سے اس پر پتھر برسا رہا ہے۔ وہ چٹان سے اتر آیا اور ایک طرف دوڑنے لگا۔ وہ خود کو ان پتھروں سے بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ عمر کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ پتھر کون پھینک رہا ہے۔ پھر عمر نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے زنبیل سے طلسمی چھتری نکالی اور اسے کھول کر اپنے اوپر کر لیا، اور اسی طرح عمر پتھروں سے بچ رہا تھا۔ وہ رک کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، لیکن پتھر برسانے والا اسے کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ابھی وہ تھوڑا آگے گیا تھا کہ یکدم اسے پہاڑوں کی اوٹ سے بادل اٹھتے ہوئے نظر آئے جو تیزی سے آسمان پر پھیل رہے تھے۔ عمر نے سارے آسمان پر دیکھا لیکن وہ بادل ایک ہی طرف سے اس کی طرف آ رہے تھے۔ عمر آگے بھاگنے لگا۔ اسی وقت وہ بادل اس کے سر پر پہنچ گئے اور ان بادلوں میں سے چڑیلیں ظاہر ہوئیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ ان بادلوں پر سوار ہوں۔ چڑیلوں کی شکلیں پہلے سے بھی زیادہ بھیانک ہو چکی تھیں۔ ان کی زبانیں باہر کو نکل رہی تھیں۔ عمر ان کی لمبی لمبی زبانیں دیکھ کر گھبرا گیا۔ چڑیلوں نے عمر کے قریب آ کر خوفناک چیخیں مارنا شروع کر دیں اور دوسرے ہی لمحے ان کے منہ سے آگ کے شعلے نکل کر عمر کی طرف بڑھنے لگے۔ عمر پھرتی سے ہٹا اور شعلے سیدھے ایک چٹان پر جا پڑے جس سے وہ چٹان فوراً راکھ بن گئی۔ یہ دیکھ کر عمر بہت پریشان ہو گیا۔ آج ہم تمہیں جلا کر راکھ کر دیں گی۔ کب تک تم اپنے آپ کو آگ کے شعلوں سے بچاتے رہو گے؟ ملکہ چڑیل نے خوفناک آواز میں کہا۔ عمر نے اس کا کوئی جواب نہ دیا اور پھرتی سے زنبیل میں ہاتھ ڈال کر تلوار نکالی اور ان چڑیلوں کی طرف دیکھنے لگا۔ یکدم ملکہ چڑیل نے اپنی زبان پھر باہر نکالی اور عمر کی طرف آگ کا شعلہ پھینکا، لیکن عمر نے اپنی تلوار آگے کر دی۔ آگ کا شعلہ تلوار سے ٹکرا کر غائب ہو گیا۔ اگلے ہی لمحے تینوں چڑیلیں ایک ہی وقت میں عمر پر آگ کے شعلے پھینکنے لگیں، لیکن عمر بہادری سے ان کا مقابلہ کر رہا تھا۔ یکدم عمر نے موقع ملتے ہی اچھل کر تلوار تارو چڑیل کی گردن پر ماری تو اس کی گردن کٹ کر چٹان کے قریب جا کر گری۔ اس کی بہنوں نے جب اس کی حالت دیکھی تو اور غصے میں آ گئیں اور ان کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ دوسرے ہی لمحے میں چارو اور ملکہ چڑیل اس کی طرف بڑھنے لگیں۔ عمر ان کی طرف سے ہوشیار ہو چکا تھا، اس لیے جیسے وہ اس کے قریب آئیں تو اس نے ایک بار پھر تلوار گھما دی۔ تلوار چارو چڑیل کے دائیں بازو پر جا لگی اور اس کا بازو کٹ کر دور جا کر گرا۔ اس کے بازو سے خون کے فوارے نکلنے لگے اور وہ تکلیف سے چیخنے لگی۔ اپنی بہن کو تکلیف میں دیکھ کر ملکہ چڑیل نے انتہائی غصے سے کہا، عمر میں تمہاری گردن مروڑ کر رکھ دوں گی، میں تمہیں ہرگز زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ وہ سمجھ گئی کہ جب تک عمر کے پاس تلوار ہے وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اس نے جب عمر کو چارو چڑیل کی طرف متوجہ پایا تو اگلے ہی لمحے اس نے عمر کی طرف ہاتھ جھٹکا تو اس کے ہاتھوں سے آگ کے شعلے نکلے اور عمر کے جسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ زمین پر گر گیا۔ ملکہ چڑیل ہوا میں اڑتی ہوئی اس کی طرف بڑھنے لگی۔ عمر پھرتی سے اٹھا۔ اس سے پہلے کہ عمر زنبیل سے حفاظت کے لیے کوئی چیز نکالتا، ملکہ چڑیل نے اس کے قریب جا کر اسے پکڑ لیا اور اپنی زبان سے عمر پر آگ کے شعلے ڈالنے لگی۔ عمر نے اس کی زبان پکڑ لی اور پاؤں سے اسے نیچے گرا دیا۔ ملکہ چڑیل چیختی ہوئی زمین پر جا گری۔ عمر اسے چھوڑ کر تلوار کی طرف بڑھا اور اگلے ہی لمحے اس نے تلوار اٹھا لی اور غصے میں تلوار اٹھائے اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، ملکہ چڑیل، اب تم میرے ہاتھوں سے نہیں بچ سکتی۔ تم تینوں چڑیلوں نے بستی کے لوگوں پر بہت ظلم کیے ہیں۔ ملکہ چڑیل نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، عمر مجھے معاف کر دو، میں آگے سے کسی پر ظلم نہیں کروں گی۔ عمر نے غصے سے کہا کہ جب تجھے اپنی موت نظر آئی تو معافی مانگنا شروع کر دی۔ میں تم جیسی مکار اور ظالم چڑیلوں کو اچھی طرح جانتا ہوں، اس لیے تمہیں مرنا ہی ہوگا۔ اس سے پہلے کہ عمر اس پر حملہ کرتا،
ملکہ چڑیل نے یکدم سیدھے ہو کر عمر کی ٹانگیں پکڑ کر کھینچ لیں اور عمر زمین پر جا گرا۔ اگلے ہی لمحے ملکہ چڑیل اٹھی اور ایک طرف دوڑ لگا دی۔ عمر پھرتی سے اٹھا اور تلوار کو فضا میں بلند کیا اور بھاگتی ہوئی ملکہ چڑیل پر دے ماری۔ تلوار جا کر ملکہ چڑیل کی پشت پر لگی اور ملکہ چڑیل منہ کے بل زمین پر گر کر تڑپنے لگی۔ جب عمر اس کے قریب گیا تو اس وقت وہ ختم ہو چکی تھی۔ عمر نے تلوار ملکہ کی پشت سے نکالی اور چارو چڑیل کی طرف بڑھنے لگا، لیکن چارو چڑیل خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے پہلے ہی مر چکی تھی۔ پھر اس نے زنبیل سے اڑنے والے جوتے نکال کر پہن لیے اور جنگل کی طرف بڑھنے لگا، اور آج عمر کی وجہ سے بستی والے ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے ہیں۔